ارشد عظیم صاحب ہیں جی ڈیرہ غازی خان سے. وہ کہتے ہیں صحافتی تنظیموں کو کون سی پارٹی اور میڈیا گروپ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے؟ یہ تو کل مریم نواز کی آڈیو لیک پہ خاموشی کے بعد شاید سب کو ظاہر ہو گیا ہو، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہی باتیں وزیر اعظم یا ان کی پارٹی کے کسی رکن کی آواز میں لیک ہوتی تو ایک شور برپا ہوتا. تو بھائی مجھے آپ کے بشیر صاحب سوال کی سمجھ نہیں آئی. ہاں، آخری جملہ آپ کا بہت کام کا ہے کہ اس طرح کسی کی ذاتی آڈیو لیک کرنا آپ کی نظر میں کیا درست ہے؟ بالکل درست نہیں، بالکل درست نہیں. یہ خیانت ہے. حکم یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی دستک دے کے داخل ہو، اندازہ لگاؤ. پرائے گھر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا آپ کسی دوست کے بھائی کے گھر جاتے ہو 3 بار دستک دو اور برا منائے بغیر واپس آ جاؤ. یہ تو حکم ہے. تو یہ جو بات آپ کی آخری ہے ٹھیک ہے، باقی اس کو نہ ایشو بنائے، کون استعمال کرتا نہیں کرتا. مجھے پوری طرح بات سمجھ بھی نہیں آئی، لیکن صحافتی تنظیموں نے اس پہ پروٹیسٹ کیا ہے، تقریباً سب نے کیا ہے. میں نے جو آج کے اخبارات میں پڑھا، میں نے شاکر اللہ صاحب تعریف نہیں کی. میں نے جو حقائق تھے، میرے بارے میں کسی کی کیا رائے ہے، کوئی اس کو کیسے بیان کرتا ہے. بیان میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، کوئی بندہ ہائپر، میں خود ہائپر آتی ہوں، مجھے پتا ہے. لیکن میں نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ مریم کا ایک ایج ہے، وہ ایج جو خواتین کا ہوتا ہے ہم جیسے معاشروں میں، یہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ایک محاورہ بزرگوں سے سنتے آئے ہیں، ہمارے بزرگ اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. مریم نواز کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہر کسی کو تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے. ماؤں بہنوں بیٹیوں والے اس بات کا تو میں نے اتنی بات کی کہ ان کو ایک ایج ہے. اور اگر آپ گفتگو غور سے سنیں، اس میں ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ جس طرح مریم کہہ رہی تھیں پرویز رشید صاحب کو جی انکل جی انکل، یہ دیٹ انڈیکیٹس اچھی خوبصورت. تو میں نے تو اس میں یہ دعا دی ہے کہ اللہ کرے مریم کا یہ لب و لہجہ جنرل قسم کا باقیوں کے بارے میں، مطلب یہ کوئی نہ کوئی تو کرے. اور میری دعا ہے کہ مریم ہی کیوں نہ کرے. بیٹیاں گھروں کے کلچر تبدیل کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، ترجیحات تبدیل کر دیتی ہیں باپوں کی. تو عمران خان کے بارے میں، آصف زرداری صاحب کے، فار دیٹ میٹر کسی بھی، میں لبرٹی لیتا ہوں نواز شریف صاحب سے، عمران سے بھی. میرا ایج گروپ ہے، ان کو نہیں زیب دیتا. تو میں نے جتنے احترام سے ان کو بات کرتے دیکھا مجھے بہت خوشی ہوئی. ایک بات. دوسری بات، یہ تو خیر روا روی میں نا ہم لوز ٹاک کر جاتے ہیں، جی فلانا بھونک رہا ہے فلانا کر رہا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے اس کو کوئی، میرے لیے بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری پالیٹکس میں دیانت کی کمی ہے. اور میں بالکل پوری ذمہ داری سے یہ کہنے کو تیار ہوں کہ پرویز رشید میں 2 خوبیاں ایسی ہیں. ایک اس کا لیول آف کمٹمنٹ، وہ اقبال کا ہے، مرے بت خانہ میں برہمن تو گاڑو اس کو کعبے میں. میں اگر کسی کے ساتھ میری کوئی ایک بار ہو گئی اگر کمٹمنٹ تو میں نبھاؤں گا. ایک بات. دوسری اس سے بھی بڑی بات وہ ہے پرویز رشید کا دیانتدار ہونا. فائنینشیل ہائیجین جو کسی بھی آدمی کا ہے، میرا زندگی میں پرائڈ ہی ایک ہے، وہ یہ کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، قطعاً نہیں. میں ان لوگوں کا بہت احترام کرتا ہوں جن کی جو مالی ساکھ ہے اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. وہ ایک اعلیٰ لوگ سا آدمی ہے، غریب آدمی، کیسی اپرچونٹی اس بندے کو نہیں ملی زندگی میں. اگر وہ چاہتا بیتی گنگا ہے یہ ملک کو ہاتھ، کیا وہ بشنان کر سکتا تھا اس میں. تو میرے لیے یہ بات
ایک بندہ جس کے بارے میں میری اوپینین پازیٹیو ہو، میرے سے پھر گیا گزرا بندہ کوئی نہیں. اگر میں اپنی اوپینین جو میری جینون اوپینین ہے، غیر جانبدارانہ رائے ہے اس کے بارے میں، اگر وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، میں وہ اوپینین صرف اس لیے تبدیل کر دوں کہ اس نے مجھے رن ڈاؤن کیا ہے یا میرے بارے میں کوئی خط نہیں. اور میرا ایک پرانا تعلق ہے، میں بھرم رکھنے والا آدمی ہوں، میں شرم حیا والا آدمی ہوں. میرے ماں باپ نے ہماری تربیت سب بہن بھائیوں کی ماشاءاللہ بہت عمدہ کی ہے. ایسی ایسی خوبصورت مثال ہے میری زندگی میں. یہ یہاں میرے کٹ ہے، میں جب بھی دیکھتا ہوں مجھے اپنے والد یاد آتے ہیں. ہمارے والد کا کوئی تھا، کوئی جلندھر میں ان کا بستہ اٹھا کے جایا کرتا تھا اسکول. میری تو پیدائش یہاں کی ہے، اور میں نے ہمیشہ، اس کا نام تھا بندے کا اللہ دتا، میں ہمیشہ ان کو تایا دتا کہتا تھا، چونکہ عمر میں وہ میرے والد سے بڑے تھے. ایک بار پتہ نہیں میرا دماغ کہاں تھا، ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتا ہے بعض لوگوں میں، تھا بھی بچہ ہی 7ویں 8ویں میں تھا. تو میں ویٹ کر رہا تھا اپنے ایک دوست کا، اللہ اسے غریق رحمت کرے، ارشد چودھری، اولمپئن، ہاکی کے بڑے سٹار پلیئر تھے. تو میرے کلاس فیلو تھے. تو میں ارشد کا انتظار کر رہا، اور میں زچ ہو رہا تھا، گھڑی دیکھ رہا تھا بار بار، یہ ابھی تک نہیں آیا. تو اتنی دیر میں وہ اللہ دتا صاحب آ گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے پیار شیار کیا، اور مجھے کہتے ہیں بیٹا میاں صاحب کو بتاؤ کہ دتا آیا ہے. اب زندگی میں پہلی اور آخری بار میں پتہ نہیں بے دھیانی میں جو انہوں نے کہا ویسے ہی میں نے اندر جا کے کہہ دی. اچھا میں نے کہا بھی میں کیا تایا دیتا، آپ چلیں اندر. انہوں نے کہا نہیں میاں صاحب کے پاس مہمان بیٹھے ہوں گے، پوچھ لو. اچھا نہیں لگتا. میں نے اسی طرح جا کے میں ڈرائنگ روم میں گیا، اسی طرح جا کے میں نے کہہ دیا. میں نے کہا جی وہ دتا ہے. انہوں نے میری طرف دیکھا نہیں، اندازے سے انہوں نے مارا تھپڑ. وہ رنگ پہنتے تھے، مجھے انہی سے ہی عادت، کبوتر رکھنا، پرندے رکھنا، گائے بھینسے رکھنا، یہ مجھے ملا ان کی طرف سے. یہ بس وہ پتہ نہیں انگوٹھی کا کون سا حصہ کیسے لگا، یہ کٹ آ گیا، آج بھی ہے. کبھی میری جب شیو کرتے ہوئے نظر پڑتی تو مجھے اپنے والد یاد آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دتا میرے لیے، تمہارے لیے تایا دتا. جہاں تربیت کا یہ لیول ہو وہاں بندہ حیا کرتا ہے، جہاں کوئی تعلق ہو. تو اس لیے میں نے کوئی تعریف نہیں، تعریف تو تب ہے نا کہ اگر میں کوئی اپنی طرف سے گھڑ کے کو بات کر رہا ہوں. کچھ بھی نہیں، ایک بندہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے لیکن میں اس کی عزت کرتا ہوں، میں کرتا رہوں گا. مجھے پرویز رشید نے تو مجھے تو خیر کہا ہی کچھ نہیں. کہہ بھی دیں اگر میری رائے نہیں تبدیل ہوگی، چونکہ بیسڈ آن فیکٹ ہے، اس کا مطلب میں منافقت کروں گا. ہم واقعات پڑھتے ہیں، سیکھتے نہیں. حضرت علی نے میدان جنگ میں وہ کوئی جو ان کا حریف تھا، دشمن تھا، لٹایا ہوا، اس کو مارنے لگے، اس نے تھوک دیا. حضرت علی اٹھ کے پرے ہو گئے. کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو خدا کی راہ میں اس کو سزا دینے جا رہا تھا. اب چونکہ اس نے میرے چہرے پہ تھوک دیا ہے تو اب میرا ذاتی آ گیا معاملہ. تو نہیں کرتے زندگی میں ایسا. اٹس ناٹ امپورٹنٹ. ہم آپس میں کیا کچھ نہیں کرتے. گالی گلوچ ہماری اسمبلیوں میں معافی نہیں ہے کسی کو تو چھوڑیں.